बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ जी। चंद घंटे बाकी रह गए हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है और ये एक तासुर दिया जा रहा है दुनिया को और दुनिया की आंखों पर भी पट्टी बांधी गई है कि हम 8 फरवरी को साफ शफाफ दूध की तरह साफ, करप्शन से पाक, धांधली से पाक इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। और जिस दुनिया को ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है वो दुनिया इनसे ज़्यादा अक्ल भी रखती है, शऊर भी रखती है, डेमोक्रेसी को भी जानती है और इनकी जो मनसूबाबंदी है उनको भी जानती है। तो ये एक रस्मी कार्रवाई होगी, इलेक्शन होने जा रहा है, ये दुनिया को बताया जा रहा है, लेकिन दुनिया ये बात समझती है कि ये इलेक्शन नहीं होने जा रहा बल्कि ये एक सिलेक्शन होने जा रही है। और जिस सिलेक्शन की खातर हमेशा पूरी कौम को दबाया गया और पूरी कौम का जो एक बुनियादी हक है उसको मजलू किया गया। अब इलेक्शन और इलेक्शन की जो ये बातें की जा रही हैं और साथ में ये भी किया जा रहा है कि जी हमने लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर कर दी है। तमाम सियासी पार्टीज को हमने एक पेज के ऊपर, एक लाइन के ऊपर, एक तरतीब के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। तो कौम इतनी भी अभी बेवकूफ़ नहीं रही कि उनको पता ना हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरीके से दी गई है। 8 फरवरी से पहले कई इस तरह की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं पाकिस्तान में इलेक्शन की, मतलब 18 में भी इलेक्शन हुआ, 13 में भी इलेक्शन हुआ, उससे पीछे भी इलेक्शन हुआ। तो ये जितने इलेक्शन होते हैं ये मनसूबाबंदी की जाती है बंद कमरों में, बंद कमरों के अंदर मंसूबे बनाए जाते हैं। कौम के 25 करोड़ आवाम का बंद कमरों में मंसूबा बना दिया जाता है और डिसाइड कर लिया जाता है कि फैसला हो जाता है कि किसको हमने इक़्तिदार के ऐवानों में लेकर आने। तो इस बार भी 8 फरवरी से पहले 16 माह पहले ही ये डिसाइड कर लिया गया था कि किसको हमने इक़्तिदार के ऐवानों में दोबारा लेकर आना है, किसको वज़ीर आज़म बनाना है। और ये बात पूरी कौम इस बार पहले ही जान चुकी थी। आगे तो ये होता था कि कौम को उस दिन पता चलता था जब इलेक्शन हो जाता था और जिस मंसूबे के तहत इलेक्शन करवाया जाता था, जिस पार्टी को फोकस दिया जाता था कि इसको हमने इक़्तिदार में लाना है, तो लोगों को तब पता चलता था कि जी आज कोई वज़ीर आज़म कौन बन रहा है। लेकिन इस बार पूरी कौम को ये पहले ही बावर करा दिया गया है कि ज़िले सुबहानी मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब, जिनको पाकिस्तान में लाया गया, ड्राई क्लीन किया गया और उम्मीद पाकिस्तान का टाइटल दिया गया, फिर हर स्पीच में, हर जलसे में, हर तकरीर में उनको पूरी हिफाजत के साथ भेजा गया और उनके लिए जलसे मुनक्कद कराए गए, उनके लिए रैलियां, उनके लिए फील्ड तैयार की गई और एक बड़ी सियासी पार्टी से तो फील्ड छीन ली गई। इसके अलावा तमाम निज़ाम रियासत उसके आगे लेट चुका, तमाम अदलिया उसके आगे लेट गई, तमाम के तमाम इदारे उसके सामने लेट चुके हैं। क्यों? जब फैसला कर लिया गया बंद कमरों के अंदर और फैसला ये कर लिया गया है कि इक़्तिदार के ऐवानों में उस शख्स को हमने लेकर आना है, तो फिर जाहिर है जब एक बंदा फैसला कर लेता है 25 करोड़ आवाम का, तो उस बंदे ने फिर उसके ऊपर मुकम्मल लेकर आना है जिसका भी फैसला उसने कर लिया। तो अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत जाएगी और इक़्तिदार में आएगी और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होंगे। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म अभी नहीं बन सकते हैं। ये फिर आप सुन लें कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म अभी नहीं बन सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजमूई जमात अभी नहीं इक़्तिदार में जाने वाली और ना ही पार्लियामेंट में मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है। ये बात आपको मैं फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। फैक्ट ये है
کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد حیثیت سے ایوان میں بیٹھے گی، جس میں عمران خان صاحب الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا، کیونکہ 31 سال کی سزا اور ساتھ میں نااہلی، 5 سالہ پہلے نااہلی ہوئی تھی توشہ خانہ میں اور 10 سالہ ابھی نااہلی ہوئی ہے، 15 سالہ نااہلی۔ تو 15 سالہ نااہلی اور 31 سالہ سزا کے باوجود عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کیسے بنایا جائے، ایک چیز۔ دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد حیثیت سے ایوان کے اندر بیٹھی ہوگی اور اس کے امیدوار سارے آزاد ہوں گے، یعنی کہ جیسے بلائنڈ چیک ہوتا ہے نا، اوپن چیک، ایسے چیک کی طرح بیٹھے ہوں گے۔ اور ہو بھی سکتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ میں کچھ لوگ اپنے ہاتھ پیلے کروا لیں، لیکن عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ مگر عمران خان صاحب کی پارٹی اگر بڑی تعداد میں جیت جاتی ہے تو وہ ایوان میں بیٹھی ہوگی، آزاد حیثیت سے بیٹھی ہوگی، اور الیکشن کمیشن کے بقول وہ اپنا ایک وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، وہ بھی تب کہ جب ان کی اکثریت زیادہ ہو، یعنی کہ آزاد امیدوار 174 کا فگر پورا کر جاتے ہیں یا 180 کا فگر پورا کر جاتے ہیں، جو کہ ایک بنیادی میرٹ ہے، تو پھر وہ اپنا وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کی جگہ کوئی اور وزیر اعظم بن جائے گا، پارٹی کا کوئی نمائندہ بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آ جائے گی تو ایک ہی بات ہے، پھر عمران خان صاحب کے اوپر سیاسی انتقامی کاروائیاں ختم ہو جائیں گی، پھر عمران خان صاحب کے لیے رستے کھلنے شروع ہو جائیں گے، پھر عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلے آئے ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے، پھر عمران خان صاحب آزادی کی طرف نکلیں گے۔ جو 200 بوز قسم کے مقدمات بنائے گئے عمران خان صاحب کے اوپر، وہ بھی پھر کلین ہوں گے، کیونکہ یہ سارے جعلی مقدمات ہیں اور کسی کا بھی ثابت نہیں کر پائے۔ جتنے بھی انہوں نے مقدمات بنائے ہیں ان میں سزائیں ایسے دی ہیں۔ اب سائفر دیکھیں، پہلے کہتے تھے سائفر ہے ہی نہیں، پھر کہتے تھے مداخلت ہوئی، پھر کہتے ہیں یہ کوئی کاغذ تھا جو لہرا دیا گیا، پھر کہتے ہیں سائفر گم ہو گیا، پھر یہ ساری چیزیں آپ نے سنی، اور بعد میں سزا کس کے اوپر دی؟ سائفر کے اوپر، اور یہ ثابت ہو گیا کہ سائفر تھا، تب بھی تو سزا دی، ورنہ وہ کون سا کاغذ تھا جس کے اوپر 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی، جس میں اسد مجید صاحب کو بھی بلایا گیا جو ایمبیسڈر تھے امریکن۔ تو سائفر تھا، سائفر میں دھمکی بھی تھی، اور سائفر لیک بھی ہوا، اور اس میں جو پبلش بھی ہوا، امریکن ایک اخبار نے اس کو پبلش بھی کیا۔ پھر آ جاتے ہیں توشہ خانہ کے اوپر۔ اب توشہ خانہ کا قانون ہے کہ توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لی جا سکتی۔ نواز شریف نے بھی گاڑی لی ہے BMW، اور زرداری نے بھی۔ عمران خان صاحب کو چند تحفوں کے اوپر 14 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں نکاح عدت کیس میں، تو اللہ کو حاضر ناظر کر کے ایک عورت نے اور ایک مرد نے اپنا نکاح کیا ہے۔ اب نکاح کے اندر انہوں نے یہ چیز پیدا کر دی کہ جی یہ عدت سے پہلے انہوں نے، یعنی کہ عدت ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، تو جب ایک عورت گواہی دے دے، شہادت دے دے، تو اس کی شہادت قبول ہوتی ہے، تو اس میں بھی تمام تقاضے نہ پورے کرتے ہوئے قانون کے سزا دے دی جاتی ہے۔ اب سنیں جو ذل سبحانی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بار اللہ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں پاکستان کو پیرس بنا دوں گا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کراچی کو میں لاہور بنا دوں گا۔ اب ان کے اپنے سپیلنگ نہیں مل رہے کہ انہوں نے کراچی کو لاہور بنانا ہے یا پورے پاکستان کو پیرس بنانا ہے، کیونکہ یہ اگر پاکستان کو پیرس بنا دیں گے تو پھر پیرس نہیں جا پائیں گے، پھر ان کو پاکستان میں رہنا پڑے گا، یا اگر پاکستان کو لندن بنا دیں گے تو پھر یہ لندن نہیں جا پائیں گے، ان کو یہاں پر رہنا پڑے گا، لندن کیونکہ یہاں پہ بن جائے گا۔ یہ لالی پاپ دے رہے ہیں، اور یہ دے رہے ہیں کہ جی ایک بار اگر پھر موقع دیا، یعنی کہ جو پچھلے 3 موقع ہیں وہ کس نے دیے؟ آپ کو اللہ نے دیے، اور یہ جو پچھلے 16 مہینے کی حکومت ہے یہ کس کی تھی؟ یہ اب لالی پاپ چل رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی، وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی نہیں بننے والے، اور جیسے کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی سے اتحاد نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے پھر کولیشن گورنمنٹ نہیں بن سکتی۔ اور کل جو بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی صورت میں بھی نون لیگ سے اتحاد نہیں کروں گا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نون لیگ سے اتحاد نہیں کریں گے تو آپ 2/3 میجورٹی لے کے تو نہیں آ رہے پاکستان میں۔
ایوانوں میں، تو 2/3 میجورٹی اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ حکومت کیسے بنائیں گے؟ آپ تو پھر اسی ایک تھالی میں بیٹھیں گے اور یہ قوم دیکھے گی اور دوبارہ اس کے ساتھ اتحاد کر کے آپ لوگ حکومتیں بنا رہے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو لوگ بند کمروں میں 25 کروڑ عوام کے مستقبل کا منصوبہ بنا چکے ہیں، اکثر ایسے منصوبے فیل ہوئے ہیں، ان کے پہلے بھی ہوئے ہیں، اس بار پھر ہوگا۔ 8 فروری کو ان کا منصوبہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کامیاب ہو بھی جائے، مگر 8 فروری کے بعد جو حکومت بنے گی، جو یہ سیٹ اپ لے کر آئیں گے، کسی قسم کا بھی حکومت بنائیں، کسی قسم کا بھی سیٹ اپ لے کر آئیں، یہ جو چاہتے ہیں کہ حکومت سے ہم کروائیں یا جو یہ منصوبہ چاہتے ہیں وہ یہ کر نہیں پائیں گے۔ اور ایک چیز، جس طریقے سے حکومت کو چلانا چاہتے ہیں اس طریقے سے حکومت کو چلا بھی نہیں سکیں گے، تو منصوبہ ساز کسی حالت میں بھی یہ حکومت نہیں چلا پائیں گے، کیونکہ جس مقصد کو یہ پورا کرنا چاہتے ہیں 8 فروری کو الیکشن کے بعد حکومت تو یہ بنا چکے ہوں گے، مگر ہو یہ بھی سکتا ہے کہ پانسا پلٹ جائے۔ 8 فروری کو گیم پلٹ بھی سکتی ہے۔ 8 فروری ایسا دن ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ اتنا خوفناک الیکشن ہے، یہ اتنا سسپیشیس قسم کا الیکشن ہے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ خاموش ووٹر جو ہے وہ کسی ٹائم بھی پانسا پلٹ سکتا ہے، بازی پلٹ سکتا ہے، گیم پلٹ سکتا ہے۔ تو چند گھنٹے رہ گئے ہیں، قوم بالکل تیار رہے، ہو سکتا ہے 7 تاریخ کو یہ تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ بند کر دیں، سروس بند کر دیں، ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے، یہ ساری کاروائیاں ہوں گی، آپ نے دیکھی ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، مگر آپ نے 8 فروری سے پہلے جو دور کے لوگ ہیں 7 فروری کو چلے جائیں، جو بہت دور کے ہیں وہ 6 فروری کو چلے جائیں، کل ہی چلے جائیں، لیکن اپنے اپنے حلقے میں جا کے ووٹ ڈالیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔